الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. اس سے پہلے جمعہ کی بات آئی تھی اس میں کہ اپنی مرضی سے کوئی چیز آدمی حلال نہیں کر سکتا ہے اور کوئی چیز حرام نہیں کر سکتا. حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضور کا مرتبہ اللہ کے بعد دنیا میں سب سے بڑا ہے. اللہ کے بعد کسی کا درجہ مرتبہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حلال و حرام کرنے کا اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں. تو صرف یہ پاور صرف اللہ کے پاس، اس کے علاوہ کسی کے پاس. یہ بات ہے کہ یہ پاور صرف اللہ کے پاس ہے. نبی جن کا مرتبہ درجہ سب سے بڑا اللہ کے بعد ان کو نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کسی عالم کو، کسی مولوی کو، کسی قرآن و حدیث کے جانکار آدمی کو یہ بات کیسے ہوگی کہ کوئی چیز جو حلال ہے شریعت میں اس کو حرام کہہ دے، یا کوئی حرام چیز ہے تو اس کو حلال کہہ دے. اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ بات پچھلے اس میں آئی تھی. یہود کے جو علماء تھے جن کے پاس آسمانی کتاب توریت تھی، اس میں بہت ساری باتیں ایسی تھی جس میں صاف صاف کہا گیا تھا کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے. لیکن ان سے جب لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ اگر ان سے ہمارا کچھ فائدہ ہونے والا ہے اور اس مسئلہ کو اگر ہم صاف صاف بتلا دیں گے تو ان کا نقصان ہو جائے گا، تو پھر اسی حساب سے مسئلہ بتلا دیں گے. یہ بہت خطرناک صورت ہے. گویا اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی مرضی کے مطابق بیان کر دیں. تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب میں جو حکم ہے اس حکم کی جگہ دوسرا حکم بتلا دیتے ہیں، اور مقصد ہوتا ہے کہ یہ چونکہ ہم سے خوش رہیں گے تو ہم کو ہدیہ تحفہ نذرانہ دیں گے، اور اگر ان کے الٹ ہم بتلا دیے مسئلہ تو کہیں ناراض ہو جائے اور ہم کو نہ ملے جو ملنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ اس طریقے سے جو لوگ پیسہ لے کر کے کھا رہے ہیں نا، وہ یہ سمجھیے کہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں. کھانا نہیں کھا رہے ہیں، وہ آگ کھا رہے ہیں. جیسے کوئی چیز بہت مزیدار بنی ہوئی ہو اور اس کے اندر زہر ملا دیا جائے اور آدمی اس کو کھا لے تو کھانے میں تو اس کو اچھا لگے گا، لیکن زہر جب اپنا اثر پیٹ میں دکھائے گا نا تو بالکل آگ کی طرح. تو ایسے ہی ان کو کھانے میں اچھا لگ رہا ہے لیکن اس کا اثر جو ہوگا نا وہ بالکل آگ کی طرح ہوگا ان کے پیٹ میں. آخرت میں اس کا حساب ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جو لوگ چھپاتے ہیں اس بات کو جس کو اللہ نے کتاب میں اتارا ہے، جو بات اللہ نے کتاب میں اتارا ہے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے تھوڑا سا معاوضہ لیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے دنیا کا کوئی بھی بدلہ تو تھوڑا ہی سا ہوگا، کتنا دے دے گا کون چیز. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. یعنی یہ سمجھیے کہ یہ جو کھا رہے ہیں نا وہ بالکل آگ کھا رہے ہیں، صحیح معنوں میں کھانا نہیں. اور یہ چیز ہر حرام لقمے کے بارے میں ہے. جیسے ان کا غلط مسئلہ بتلا کر کے پیسہ لینا، نذرانہ لینا، یہ حرام ہے، اور یہ جو کھا رہے ہیں آگ کھا رہے ہیں. اسی طریقے سے کسی بھی آدمی کا غلط طریقے سے کوئی پیسہ لے لینا یا اس کے کھانے کی کوئی چیز لے لینا اور اس کو کھا جانا، یہ ویسی ہے جیسے وہ کھاتے تھے نا حرام، اور آگ قرآن نے کہا کہ آگ کھا رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے یہ مسئلہ ہے. قرض لے لیا اور دینے کا نام نہیں، اور موقع ملا تھوڑا سا تو فلاں کی چیز دب گئی، کوئی امانت رکھی ہوئی ہے وہ چپ کر گئے. تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. حرام کی جتنی شکلیں سب اس میں شامل ہیں.
ایک تو یہ کہ اللہ نے کہہ دیا کہ آگ کھا رہے ہیں، دوسری سزا کیا ملے گی؟ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان سے گفتگو نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا۔ تو کافروں سے تو ویسے بھی بات نہ کرنے کا ہے، یہودی تو ایسے بھی قرآن کے آنے کے بعد کافر تھے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی ان سے بات نہیں کریں گے۔ تو جس سے آدمی کو تعلق نہیں ہوتا ہے اس سے اگر بات نہ ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان سے بات نہیں کریں گے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، قرآن کی بات ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، اللہ کے نبی کو تسلیم کرنے والا ہو یا نہ کرنے والا ہو، دنیا میں رہتے ہوئے تو ایسا ہوگا کہ مسلمان ہے تو اس کو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے محبت اور اس کے نبی سے محبت کا اظہار ہونا چاہیے، لگنا چاہیے کہ ہاں ہم کو نبی سے محبت ہے، اللہ سے محبت۔ لیکن دوسرے جو لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے ہیں، تو ان کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے محبت کی جب مانتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو تو محبت بھی کہاں ہوتے۔ لیکن آخرت میں جب جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کی محبت سب دل، جتنے بھی انسان ہیں سب کے دل میں ہوگی، چونکہ یہ فطرت ہے۔ ایک حدیث میں ہے نا کہ ہر انسان اسلام کی فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، اس کا ماحول، اس کا معاشرہ، اس کا سماج، اس کے گھر کے والدین، ماں باپ اس کو جس رخ پر چاہتے لگا دیتے ہیں۔ تو گویا فطری طور پر، پیدائشی طور پر ہر انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ یہاں آنے کے بعد میں چونکہ ماحول اس کو ایسا نہیں ملا اور اس کا گھرانہ چونکہ ایسا تھا، اس کے والدین ایسے تھے جو شروع سے اس کے کان میں یہی بات پڑتی رہی کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، اس بت کی پوجا، اس بت کی پوجا، اس کی پوجا، اس کی پوجا، اس لیے اللہ کی طرف اس کا ذہن نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں جب آدمی پہنچے گا نا تو جتنے بھی انسان ہیں سب کو اللہ سے محبت ہوگی، اور وہ جو محبت فطری تھی نا وہ محبت جاگ اٹھے گی۔ اب کیا ہوگا؟ اب جب اللہ سے محبت ہے اور اللہ ان سے بات نہیں کریں گے تو یہ ایک الگ عذاب کی شکل ہوگی۔ کسی سے آدمی کو محبت ہو اور اس سے بات نہ ہو اور منہ پھیر لے تو یہ مستقل عذاب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے فطری طور پر ہر انسان کو محبت ہے، وہ یہاں دنیا میں حالات کے لحاظ سے دب گیا ہے، آخرت میں جب پہنچے گا نا تو سب کی محبت کھل جائے گی، اور اس وقت اللہ ان سے بات نہیں کریں گے۔ ان کی خواہش ہوگی کہ اللہ ہماری طرف نظر کرم کرے، ہماری طرف دیکھ، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں، تم نے دنیا میں بہت جرم کیا ہے، دھوکہ دے کر کے لوگوں کا پیسہ تم نے کھایا، تو نہیں دیکھیں گے نا، یہ مستقل عذاب ہوگا۔ دو عذاب، ولا یزکیہم، اور ان کو پاک صاف نہیں کریں گے۔ پاک صاف کرنے کے کیا مطلب ہے کہ دنیا میں جیسے مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان ہے ان کا، آخرت پر ایمان ہے، اللہ کے رسول پر ایمان ہے، لیکن عملی کمی ہے، عمل میں کمی ہے۔ ایمان ہے پکا، اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی مانتا ہے، اس کتاب کو مانتا ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، لیکن اس کتاب کے اندر جو حکم ہے اس پر عمل کرنے میں اس سے کمی ہو رہی ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں جب جائے گا نا آدمی تو اس کی صفائی ہوگی۔ جیسے کپڑا میلا ہو جاتا ہے نا تو پہلے تو دھوبی دھوتا تھا، اس کو اس پہ پٹکتا تھا، پھر صاف رہتا تھا۔ اب ایسا بھی ہو گیا ہے کہ اب الیکٹرانک مشین آ گیا، اس میں رکھیے اور کپڑا گرم سب صاف ہو گیا، نکل گیا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کپڑا جو میلا ہو گیا ہے نا، اسی طریقے سے اعمال کی وجہ سے انسان کا دل میلا ہو جاتا ہے، تو اسی میل کی صفائی جو ہے وہ جہنم میں ہوگی، اور مسلمان جو مومن آدمی ہوگا وہ جہنم میں جائے گا اپنے اعمال کی وجہ سے، وہاں صفائی ستھرائی ہو جائے گی، پھر وہاں سے نکل کر کے جنت میں اس کو رکھا جائے گا۔ لیکن جو کافر ہوگا، جو اللہ کو ایک نہیں مانتا ہوگا، اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتا ہوگا، قرآن کو نہیں مانتا ہوگا، تو اس کے لیے یہ چانس نہیں ہے کہ دھلائی کے بعد میں پھر وہ کسی لائق ہو جائے، نہیں، وہ ہمیشہ جہنم ہے۔ اس لیے کہا لا یزکیہم، ان کی دل کی صفائی نہیں ہوگی، مسلمان کی دل کی صفائی ہوگی، اور مسلمان ایمان والا جو ہے آج نہ کل، کل نہ پرسوں جہنم سے نکل کر کے جنت میں جائے گا۔ جس طرح کے اس کے اعمال ہوگے اس حساب سے اس کی کتائی ظاہر سی بات ہے کہ کپڑا اگر ہلکا میلا ہو تو ہلکے میں کام چل جاتا ہے، کپڑا اگر زیادہ گندا ہو تو اس کو زیادہ پٹکنا پڑتا ہے۔ تو اعمال اگر ہمارے کم گندے ہیں تو کم دن میں انشاءاللہ جہنم سے انسان نکل جائے گا، مومن نکل جائے گا۔
لیکن اگر زیادہ ہے تو پھر زیادہ اس کی کٹائی پسائی ہوگی اور پھر اس کے بعد میں اللہ جنت کے لائق کر دے، اس کی صفائی ہو گئی۔ لیکن جو کافر جس کی بات چل رہی ہے یہودی، تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ صفائی نہیں کریں گے، مستقل جہنم میں ہمیشہ کے لیے، لا یزکیہم، اللہ ان کے دل کو پاک نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، چوتھی چیز، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایسا کام کرنے والے کے لیے جو حرام کا لقمہ کھاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے کھاتے ہیں، اور اللہ نے جو حکم نازل کیا ہے اس مسئلہ، اللہ نے جو مسئلہ بتلایا ہے اس مسئلے کو جانتے ہوئے غلط مسئلہ بتلا کر کے پیسہ لیتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہ چار چیزیں بیان کی گئی۔ کہتے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا اور بخشش کے بدلے عذاب کو خرید لیا۔ گمراہی، ہدایت کو بیچ کر کے گمراہی خریدا، اور مغفرت اللہ کی بخشش کو بیچ کر کے اپنے لیے عذاب خریدا، خود خریدائی۔ فما اصبرهم علی النار، یہ آگ پر کتنے دلیر ہے، آگ کے اوپر کتنے دلیر ہے، مطلب یہ کہ ان کو اتنا بھی خوف نہیں ہے کہ ہم کو جہنم میں جانا پڑے گا، اتنی دلیری کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ فما اصبرهم علی النار، آگ پر یہ کتنے دلیر ہیں، کتنا ان کا دل مضبوط ہے کہ آگ میں جلنے کی دھمکی کو بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، یہ سزا ان لوگوں کو اس لیے ملے گی کہ اللہ نے جو کتاب نازل کیا تھا وہ بالکل حق نازل کیا تھا، سچ نازل کیا تھا۔ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب وہ تو بالکل سچ ہے، حق ہے، اور اس میں گھٹا بڑھا کر دینا اور اس میں مسئلے کو پلٹ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے یہ عذاب ہوگا۔ ذالک بأنہم، یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ ان لوگوں نے کہ اللہ نے وہ کتاب نازل کیا جو بالکل حق ہے، سچ ہے، اور اس میں ان لوگوں نے تبدیلی کیا ہے۔ ان الذین اختلفوا فی الکتاب، اور جو لوگ اللہ کی کتاب میں اختلاف کر رہے ہیں، لفی شقاق بعید، وہ دور کے اختلاف کی وجہ سے کر رہے ہیں، دور کے ضد کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ عام طور پر جو جیسے قرآن شریف کی مثال ہے، اللہ کی کتاب ہے، ابو جہل نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی، اے محمد، ہم جانتے ہیں کہ تم جھوٹے نہیں ہو، 40 سالہ زندگی تمہاری مکہ میں گزر چکی ہے، لیکن ایک بھی جھوٹ کا واقعہ تمہارے اس پر تجربہ نہیں کیا گیا، اس لیے تم سچے ہو، ہم مانتے ہیں۔ لیکن یہ جو کتاب ہے نا، قرآن، جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ فرشتہ میرے پاس لے کر کے آتا اللہ کی جانب سے، اور جس کی وجہ سے تم نبی بن گئے ہو، اس کو ہم نہیں مانتے۔ اس سے تمہارا درجہ بڑھ جائے گا نا، تمہارے خاندان کی عزت بڑھ جائے گی، ہمارا خاندان جو ہے پیچھے رہ جائے گا۔ تو یہ ضد کی بات ہے نا، ضد کی بات ہے، تو یہ ضد کی وجہ سے وہ لوگ اختلاف میں پڑے، نہیں تو اتنا ابو جہل بھی جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جو فرما رہے حق فرما رہے۔ آج یہ معاملہ صرف ابو جہل کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے آپ کے ساتھ کوئی اچھی بات، بالکل سلجھی ہوئی بات، ماننے والی بات، اگر فلاں خاندان کا کوئی آدمی بول رہا ہے تو اس کے بولنے سے کیا ہوگا؟ یہ ذہنیت ایک مسلمان کی ذہنیت نہیں۔ اچھی بات کہیں سے بھی ملے، چاہے بولنے والا کوئی بھی ہو، اگر وہ صحیح بات بول رہا ہے تو ہم کو اس کو ماننا ہے کہ نہیں، چاہے وہ خاندان اس کا جیسا، اس کی بات ماننے کی وجہ سے ہمارا خاندان چھوٹا ہو جائے گا، اور اس کی بات ماننے کی وجہ سے ہماری ناک کٹ جائے گی۔ یہی ناک کا مسئلہ ابو جہل نے بنایا تھا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اختلاف کیے نا قرآن سے، وہ صرف ضد کی وجہ سے، دور کے ضد میں گمراہی میں وہ پڑ گئے تھے، اس لیے ان لوگوں نے اختلاف کیا، نہیں تو اختلاف نہیں۔